کی گورنمنٹ اپنے اقدام کر رہی ہے. کل انہوں نے جو قرارداد بھی پیش کی ہے, بھاری اکثریت سے وہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے, تو ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. جی اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ جو کہ گورنمنٹ نے 3 مہینے جو اور مہنگائی جو ہے, پیٹرول مہنگا ہوا, بجلی مہنگی ہوئی, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو بجلی کا بل کتنا ہے, اور اس حوالے سے اپوزیشن جو پارٹی آپ ہیں, آپ نے کوئی جات کا کوئی کسی قسم کا جو دائرہ عمل نہیں کیا؟ دیکھیں جی, ہم نے 3 قراردادیں باہر پیش کی ہیں جو ہماری عوامی اسمبلی لگی ہے. ہمارا جتنی بھی ہماری عوامی اسمبلی لگ رہی ہے اس میں ہمارا مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی ہے. ہم اس ویک میں اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, ہم باہر عوام کے ساتھ نکل رہے ہیں, سول سوسائٹی کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, ہمارے تمام تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں, ہمارے تاجروں کے ساتھ رابطے ہیں. ایک منظم پلان کر کے ہم انشاءاللہ باہر بھی نکل رہے ہیں. اور اگلی بات ہمارے بل کی, دیکھیں جی, ہم تو اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہم اپنے گھروں کی بتیاں اور لائٹیں بجھاتے اور ان کو کم کرتے کرتے اب ایک کمرے تک محدود ہو گئے. جی بل تو ان کے تو اپنے گھر کے پاور ہاؤس لگے ہوئے. سر آپ اجازت دے دیں, اگر چلے آپ کر لیں, حکم کریں. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اکثر ہم میں کہ جو موجودہ کی قیادت ہے عمران خان کے پاس باہر بیٹھی ہوئی ہے, وہ عمران خان نے رہائی کے لیے کوئی مثبت اقدامات نہیں کر رہے, نہ کوئی احتجاج کر رہے, اور نہ ہی اس لیول پہ جا کے کچھ اقدامات میں وہ سامنے آ رہے. دیکھیں جی, اقدامات کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کیسز چل رہے ہیں نا جی کورٹس میں, اس میں جو ہمارے یہ وکلا برادری ہمارے بھائی ہیں, یہ ان کا کردار ہے. اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح سپیڈی ٹرائل سے اب چیخیں نکل رہی ہیں گورنمنٹ کی کہ یہ حکومت اس وقت رو رہی ہے. تو یہ تو کامیابی ہے نا جی ہماری لیگل ٹیم کی کہ وہ اس طرح بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. ایک اقدامات تو یہ ہو گئے جو کہ لیگل سائڈ پہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کی, دیکھیں کیا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پرسوں میرے اوپر ایک پرچہ ہوا ہے, اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہر جگہ پہ نکل رہے ہیں, اور خان صاحب اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں. اور لاہور میں جو ہمارا آخری جو ہوا ہے ہمارا یہ اس پہ مال روڈ پہ, اور اس کے بعد جو ہماری باہر اسمبلی نکل رہی ہے, ہم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے 14 اگست کی. ہمارے اکمل باری صاحب ہیں, انہوں نے اپلیکیشن دی ہے 14 اگست کو جلسے کی. پہلے ہمارے اسلام آباد جلسہ ہوگا خان کی رہائی کے لیے, کیونکہ ایک بات طے ہے کہ ہمیں ووٹ ملا عمران خان کی رہائی کے لیے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا ہمارا کہ ہمیں کو ووٹ ملتا. سب کو خان صاحب کے نام کا ووٹ ملا ہے, خان صاحب کی رہائی کے نام کا ووٹ ملا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے اسلام آباد کا جلسے سے شروع ہو کے ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ, اور اگلا جلسہ ہمارا انشاءاللہ لاہور میں ہوگا. آپ کو ملاقات ہوئی ہے چیئرمین تیجل صاحب سے, کتنے پرعزم ہیں, عمران خان نے کیا ہدایات کی ہیں, کیا پیغام دیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے جی ریسنٹلی, ایک دن پہلے. بات یہ ہے جی کہ وہ اپنی ذات کے متعلق تو بات کرتے نہیں ہیں, وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی اور عوام کی, اور ہمیں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کام کر. سب سے بڑی ہے پارٹی اور سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے. فارم 45 کے تحت 2,60,00,000 ووٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس. یہ کس طرح پابندی لگا سکتے؟ ان کا باپ بھی نہیں لگا سکتا جی, یہ نہیں پابندی لگا سکتا. اچھا سر, موجودہ حالات میں یہ بتا دیجیے کہ موجودہ حالات میں بنوں کے اندر جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہے, اس کے علاوہ مریم نواز کا حالیہ بیان آیا ہے, تو موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کوئی ڈی ریل تو نہیں ہونے جا رہی, خدشہ تو نہیں اس چیز کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ بزدل لوگ ہیں. مریم نواز کا کل کا جو بیان ہے اس کی پارٹی کی طرف سے ایک انتہائی بزدلی اور احمقانہ بیان ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے. جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پہلے نکالے ہوئے تو ہم نہیں جائیں گے. جنہوں نے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ اب نکالنا بھی چاہتے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی اس لیے اہمیت ہم نہیں کریں کیونکہ وہ ایک مسلط کی ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور بنوں والی جو آپ بات کر رہے ہیں جی, بنوں کی سیکورٹی کے پرابلم ہے, وہاں پہ ہمارے کے پی کی گورنمنٹ اپنے اقدام کر رہی ہے. کل انہوں نے جو قرارداد بھی پیش کی ہے, بھاری اکثریت سے وہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے. تو ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. جی اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ جو کہ گورنمنٹ نے 3 مہینے جو اور مہنگائی جو ہے, پیٹرول مہنگا ہوا, بجلی مہنگی ہوئی, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو بجلی کا بل کتنا ہے, اور اس حوالے سے اپوزیشن جو پارٹی آپ ہیں, آپ نے کوئی جات کا کوئی کسی قسم کا جو دائرہ عمل نہیں کیا؟ دیکھیں جی, ہم نے 3 قراردادیں باہر پیش کی ہیں جو ہماری عوامی اسمبلی لگی ہے.
ہمارا جتنی بھی ہماری عوامی اسمبلی لگ رہی ہے اس میں ہمارا مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی ہے. ہم اس ویک میں اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, ہم باہر عوام کے ساتھ نکل رہے ہیں, سول سوسائٹی کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, ہمارے تمام تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں, ہمارے تاجروں کے ساتھ رابطے ہیں. ایک منظم پلان کر کے ہم انشاءاللہ باہر بھی نکل رہے ہیں. اور اگلی بات ہمارے بل کی, دیکھیں جی ہم تو اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہم اپنے گھروں کی بتیاں اور لائٹیں بجھاتے اور ان کو کم کرتے کرتے اب ایک کمرے تک محدود ہو گئے جی. بل تو ان کے تو اپنے گھر کے پاور ہاؤس لگے ہوئے. سر آپ اجازت دے دیں اگر چلے آپ کر لیں, حکم کریں. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اکثر ہم میں کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے عمران خان کے بعد باہر بیٹھی ہوئی ہے, وہ عمران خان کی رہائی کے لیے مثبت اقدامات نہیں کر رہے, نہ کوئی احتجاج کر رہے اور نہ ہی اس لیول پہ جا کے کچھ اقدامات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں جی اقدامات کا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو کیسز چل رہے ہیں نا جی کورٹس میں, اس میں جو ہماری یہ وکلا برادری ہمارے بھائی ہیں, یہ ان کا کردار ہے. اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح سپیڈی ٹرائل سے اب چیخیں نکل رہی ہیں گورنمنٹ کی کہ یہ حکومت اس وقت رو رہی ہے. تو یہ تو کامیابی ہے نا جی ہماری لیگل ٹیم کی کہ وہ اس طرح بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. ایک اقدامات تو یہ ہو گئے جو کہ لیگل سائڈ پہ ہے. جو آپ کہہ رہے احتجاج کی, دیکھیں کیا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پرسوں میرے اوپر ایک پرچہ ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہر جگہ پہ نکل رہے ہیں اور خان صاحب اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں. اور لاہور میں جو ہمارا آخری جو ہوا ہے ہمارا یہ اس پہ مال روڈ پہ, اور اس کے بعد جو ہماری باہر اسمبلی نکل رہی ہے, ہم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے 14 اگست کی. ہمارے اکمل باری صاحب ہیں, انہوں نے اپلیکیشن دی ہے 14 اگست کو جلسے کی. پہلے ہمارے اسلام آباد جلسہ ہوگا خان کی رہائی کے لیے, کیونکہ ایک بات طے ہے کہ ہمیں ووٹ ملا عمران خان کی رہائی کے لیے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا ہمارا کہ ہمیں کوئی ووٹ ملتا. سب کو خان صاحب کے نام کا ووٹ ملا ہے, خان صاحب کی رہائی کے نام کا ووٹ ملا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے اسلام آباد کا جلسے سے شروع ہو کے ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ, اور اگلا جلسہ ہمارا انشاءاللہ لاہور میں ہوگا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین کیجن صاحب سے, کتنے پرعزم ہیں, عمران خان نے کیا ہدایات دی ہیں, کیا پیغام دیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے جی ریسنٹلی ایک دن پہلے. بات یہ ہے جی کہ وہ اپنی ذات کے متعلق تو بات کرتے نہیں ہیں, وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی اور عوام کی, اور ہمیں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کام کرو. ایک آپ علاقائی سیاسی جماعت کو بھی نہیں پابندی سے ہٹا سکتے. یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی ہے پارٹی اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت. ہمارے پاس وہ 2/3 اکثریت ہے. فارم 45 کے تحت 2,60,00,000 ووٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس. یہ کس طرح پابندی لگا سکتے؟ ان کا باپ بھی نہیں لگا سکتا جی, یہ نہیں پابندی لگا سکتا. سر موجودہ حالات میں یہ بتا دیجیے کہ موجودہ حالات میں بنوں کے اندر جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہے, اس کے علاوہ مریم نواز کا حالیہ بیان آیا ہے, تو موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کوئی ڈیٹیل تو نہیں ہونے جا رہی, خدشہ تو نہیں اس چیز کا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بزدل لوگ ہیں. مریم نواز کا کل کا جو بیان ہے اس کی پارٹی کی طرف سے ایک انتہائی بزدلی اور احمقانہ بیان ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے. جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پہلے نکالو گے تو ہم نہیں جائیں گے. جنہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ اب نکالنا بھی چاہتے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی اس لیے اہمیت ہم نہیں کریں کیونکہ وہ ایک مسلط کی ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور بنو والی جو آپ بات کر رہے ہیں جی, بنو کی سیکورٹی کے پرابلم ہے, وہاں پہ ہمارے کے پی کی گورنمنٹ اپنے اقدام کر رہی ہے. کل انہوں نے جو قرارداد بھی پیش کی ہے, بھاری اکثریت سے وہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے. تو ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے جی. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ جو کہ گورنمنٹ نے 3 مہینے جو اور مہنگائی جو ہے, پیٹرول مہنگا ہوا, بجلی مہنگی ہوئی, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو بجلی کا بل کتنا ہے, اور اس حوالے سے اپوزیشن جو پارٹی آپ ہیں, آپ نے کوئی جانچ کا کوئی کسی قسم کا جو دائرہ عمل نہیں کیا؟ دیکھیں جی ہم نے 3 قراردادیں باہر پیش کی ہیں جو ہماری عوامی اسمبلی لگی ہے. ہمارا جتنی بھی ہماری عوامی اسمبلی لگ رہی ہے اس میں ہمارا مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی ہے. ہم اس ویک میں اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, ہم باہر عوام کے ساتھ نکل رہے ہیں, سول سوسائٹی کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, ہمارے تمام تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں, ہمارے تاجروں کے ساتھ رابطے ہیں. ایک منظم پلان کر کے ہم انشاءاللہ باہر بھی نکل رہے ہیں. اور اگلی بات ہمارے بل کی, دیکھیں جی ہم تو اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہم اپنے
घरों की बत्तियां और लाइटें बुझाते बुझाते और उनको कम करते करते अब एक कमरे तक महदूद हो गए जी। बिल तो इनके तो अपने घर के पावर हाउस लगे हुए। सर आप इजाजत दे दें अगर चले आप कर ले, हुक्म करें। ये सवाल उठाया जा रहा है अक्सर हमको में कि जो मौजूदा पीछे की आदत है इमरान खान के बाद बाहर बैठी हुई है, वो इमरान खान के रिहाई के लिए मुस्बत इकदाम नहीं कर रहे, ना भी इख्तियार कर रहे और ना ही इस लेवल पे जाके कुछ इकदाम जो है वो सामने आ रहे। देखिए जी, इकदामात का तो आपको पता है कि हमारे जो केसेस चल रहे हैं ना जी कोर्ट्स में, उसमें जो हमारे ये वकला बरादरी हमारे भाई हैं, ये इनका किरदार है। और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह स्पीडी ट्रायल से अब चीखें निकल रही हैं गवर्नमेंट की कि ये हुकूमत इस वक्त रो रही है। तो ये तो कामयाबी है ना जी हमारी लीगल टीम की कि वो इस तरह बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं कि खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। एक इकदाम तो ये हो गए जो कि लीगल साइड पे है। जो आप कह रहे हैं एहतजाज की, देखें क्या पंजाब में आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, परसों मेरे ऊपर एक पर्चा हुआ है और हम इंशाल्लाह खान साहब के लिए हर जगह पे निकल रहे हैं और खान साहब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। और लाहौर में जो हमारा आखिरी जो हुआ है हमारा ये इस पे माल रोड पे, और उसके बाद जो हमारी बाहर असेंबली निकल रही है, हमने एप्लीकेशन भी दे दी है 14 अगस्त की। हमारे अकमल बारी साहब हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है 14 अगस्त को जलसे की। पहले हमारे इस्लामाबाद जलसा होगा खान की रिहाई के लिए, क्योंकि एक बात तय है कि हमें वोट मिला इमरान खान की रिहाई के लिए, उसके अलावा हमें कोई और एजेंडा नहीं था हमारा कि हमें को वोट मिलता। सबको खान साहब के नाम का वोट मिला है, खान साहब की रिहाई के नाम का वोट मिला है। और इंशाअल्लाह हमारे इस्लामाबाद का जलसे से शुरू होके हम डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, और अगला जलसा हमारा इंशाअल्लाह लाहौर में होगा। आपको मुलाकात हुई है चेयरमैन केएन साहब से, कितने पुरअज़्म हैं? इमरान खान ने क्या हिदायत दी हैं, क्या पैगाम दिया है, क्या कहते हैं? जी मेरी मुलाकात हुई है जी रिसेंटली, एक दिन पहले। बात यह है जी कि वो अपनी जात के मुतालिक तो बात करते नहीं है, वो बात करते हैं पाकिस्तान की और अवाम की। और हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने मुल्क के लिए काम। एक आप इलाकाई सियासी जमात को भी नहीं पाबंदी से हटा सकते। ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त भी। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है। फॉर्म 45 के तहत 2,60,00,000 वोट है इस वक्त पीटीआई के पास। ये किस तरह पाबंदी लगा सकते? इनका बाप भी नहीं लगा सकता जी, ये नहीं पाबंदी लगा सकता। अच्छा सर, मौजूदा हालात में ये बता दीजिए कि मौजूदा हालात में बन्नू के अंदर जो है वो सूरत हाल कशीदा है, इसके अलावा मरियम नवाज का हालिया बयान आया है, तो मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत कोई डीजेल तो नहीं होने जा रही, खदशा तो नहीं इस चीज का? देखें जी, बात यह है कि ये बुज़दिल लोग हैं। मरियम नवाज का कल का जो बयान है, उसकी पार्टी की तरफ से एक इंतहाई बुज़दिली और अहमकाना बयान है। और वो बता रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट अवाम का नहीं है। जिनके पास अवाम का मैंडेट होता है वो ये नहीं कहते कि आप हमें पहले निकालोगे तो हम नहीं जाएंगे। जिन्होंने जो, इसका मतलब ये है कि जो उनको लाए हैं वो अब निकालना भी चाहते होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस बयान की इसलिए अहमियत हम नहीं करें क्योंकि वो एक मुसल्लत की हुए हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। और बन्नू वाली जो आप बात कर रहे हैं जी, बन्नू की सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, वहां पे हमारे केपीके की गवर्नमेंट अपने इकदाम कर रही है। कल उन्होंने